ہم ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن سوات اور ساتھ کے تمام وکلاء کی جانب سے صوبائی اور مرکزی حکومت کا تہ دل سے مشکور ہیں، جنہوں نے ضلع سوات اور ملاکنڈ ڈویژن کے عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا کیا، جس کے لیے سوات کے عوام نے بھی مثال اور تاریخی قربانیاں دی ہیں۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن خصوصی طور پر صوبائی وزیر قانون بیرسٹر ارشد عبداللہ کے شکر گزار ہیں کہ وہ دارالقضاء کو جلد از جلد قائم کرنے میں نہایت مخلص ہیں۔ دوسری عرض میری یہ کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن سوات نے سوات کے عوام کے شانہ بشانہ ملاکنڈ ڈویژن میں فوری اور آسان انصاف فراہم کرنے کے لیے عرصہ دراز سے تگ و دو اور جدوجہد کی ہے، اور اب سوات کے عوام کا یہ دیرینہ مطالبہ بڑی قربانیوں کے بعد پورا ہوا۔ شرعی نظام عدل ریگولیشن کے تحت ضلع قاضی اور دیگر علاقہ قاضیوں نے اسی ضابطہ کے تحت کام شروع کیا ہے۔ اگرچہ نئی طریقہ کار کے تحت وکلاء کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن وہ وکلاء و برادری اور عوام کی آسانی کی خاطر جوڈیشل افسران کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ان کو دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن شرعی نظام عدل ریگولیشن 2009 کے تحت 4 ماہ تک کام کرنے کے باوجود، جس کی وجہ سے کافی پرانے مقدمات فیصلہ ہوئے ہیں اور فوری اور آسان حساب کی فراہمی آسان ہو گئی، لیکن اس ریگولیشن کے تحت قائم کیے جانے والے دارالقضاء کے بارے میں ابھی تک عملی اقدامات نہیں ہوئے۔ حالانکہ 18ویں ترمیم میں بیمنگورہ میں دارالقضاء ہائی کورٹ بینچ کے قیام کی منظوری دی گئی ہے، یعنی اب یہ آئینی تقاضا ہے کہ جلد از جلد دارالقضاء کام شروع کرے تاکہ لوگوں کو پشاور ہائی کورٹ جانے کی مشکلات ختم ہو سکیں۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن سوات کی کابینہ اور صدر نے کئی بار چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے ملاقات بھی کی ہے، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جب بھی دارالقضاء کے لیے بلڈنگ کا مسئلہ حل ہو جائے تو کام شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے ساتھ بھی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن سوات کے صدر اور سیکرٹری نے ملاقات کی تھی، اور انہوں نے بھی بلڈنگ کی فراہمی ہوتے ہوئے دارالقضاء کا کام شروع کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ان حالات میں یہ ملاکنڈ ڈویژن دس از ویری مچ امپارٹنٹ ان حالات میں ملاکنڈ ڈویژن کی انتظامیہ کے فرائض منصبی میں شامل تھا کہ وہ اب تک 4 ماہ کے طویل عرصہ گزرنے کے باوجود مناسب بلڈنگ فراہم کرتی، لیکن ابھی تک صوبائی حکومت کی دلچسپی بنسبت قیام دارالقضاء کے باوجود ملاکنڈ ڈویژن کی انتظامیہ دارالقضاء کے لیے بلڈنگ کی عمارت کی نشاندہی نہیں کر چکی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملاکنڈ ڈویژن کے کچھ افسران دارالقضاء کے قیام میں مخلص نہ ہیں۔ مزید یہ کہ انتظامیہ مذکورہ نے تاحال ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن سوات یا اس کی کابینہ سے کوئی رجوع نہیں کیا ہے تاکہ وکلاء بھی بلڈنگ کی فراہمی کے سلسلے میں اپنی تجاویز انتظامیہ کو پیش کر سکے۔ حقیقی صورتحال یہ ہے کہ دارالقضاء کے لیے موزون عمارت ڈسٹرکٹ کورٹ گولکندہ کے قریب بھی موجود ہے، مگر انتظامیہ جان بوجھ کر ان عمارتوں کی نشاندہی نہیں کر رہی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ایبٹ آباد اور ڈیرہ اسماعیل خان میں سرکٹ بینچ ہائی کورٹ کے لیے جو بلڈنگ فراہم کی گئی ہیں، ان سے بہتر بلڈنگ بمقام گولکندہ و ضلع کچہری کے قریب موجود ہیں، اور سعید شریف میں بھی نہایت موزون بلڈنگ دستیاب ہے۔ واضح ہے کہ ایبٹ آباد اور ڈیرہ اسماعیل خان کی بلڈنگ مخصوص برائے سرکٹ بینچ بھی ماتحت عدالتوں ضلعی عدالتوں کے قریب واقع ہیں، جس کی وجہ سے عوام کو تکلیف کا سامنا کرنا نہیں پڑتا۔ اسی طرح پشاور ہائی کورٹ کے قریب سپریم کورٹ کے سرکٹ بینچ کی بلڈنگ اور ضلعی عدالت ہائے پشاور بھی پشاور ہائی کورٹ کے قریب ہی واقع ہیں۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا مطالبہ ہے کہ ضلع سوات میں بمقام سعید شریف جلد از جلد دارالقضاء قائم کرے، اور اگر حکومت وقت ایسا کرنے میں ناکام رہی تو اسی صورت میں ملاکنڈ ڈویژن کے عوام اور وکلاء اس بات کی پابند نہیں ہوں گے کہ نظام عدل ریگولیشن 2009 کے تحت ضلعی عدالتوں میں مقدمات نمٹائیں۔ یہ بات نہایت قابل افسوس ہے کہ ملاکنڈ ڈویژن میں کشیدہ صورتحال پاک فوج کی مداخلت پر خوشگوار ہو گئی ہے، اور نظام عدل ریگولیشن 2009 کے تحت سینکڑوں مقدمات فیصلے کیے جا چکے ہیں، لیکن یہ امر نہایت قابل افسوس ہے کہ انتظامیہ خود اس نظام کو ناکام بنانے کے حربے استعمال کر رہی ہے، اور عوام کو نظام عدل ریگولیشن 2009 کی موجودگی کے باوجود اپنے مقدمات کے سلسلے میں پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جانا پڑتا ہے۔ حالانکہ عوام کے مطالبہ کو منظور کرتے ہوئے مرکزی اور صوبائی حکومتوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ بمقام سعید شریف دارالقضاء اور دارالقضاء بہت جلد قائم کیے جائیں گے۔
ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد دارالقضاء اور دارالقضاء بلڈنگ فراہم کیے جائیں، بصورت دیگر عوام اور وکلاء احتجاج کرنے کے لیے چند دنوں میں اپنا لائحہ عمل طے کریں گے، اور جب تک عدالت ہائے مذکورہ بالا کا قیام عمل میں نہیں لایا جاتا تو اسی وقت تک تحریک ختم نہیں کریں گے۔